اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل میں پیش کی گئی ایک چشم کشا رپورٹ نے عالمی کاروباری دنیا کے چہرے سے وہ نقاب ہٹا دیا ہے جو اب تک ترقی، ٹیکنالوجی اور جدت کے نام پر اوڑھا گیا تھا۔ رپورٹ کے انکشافات چونکا دینے والے ہیں کہ وہی کمپنیاں جو دنیا کو جدید بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں، درپردہ ایک ایسی جنگ کا ایندھن بن چکی ہیں جو ظلم و تباہی اور نسل کشی پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز کی تیار کردہ 39 صفحات کی یہ رپورٹ محض ایک دستاویز نہیں بلکہ عالمی ضمیر کے دروازے پر ایک دھماکہ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی معروف ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون، آئی بی ایم اور پالانٹیر اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے لیے وہ تکنیکی سہولیات فراہم کر رہی ہیں جو قبضے اور نسل کشی کو جدید انداز میں ممکن بناتی ہیں۔ ان میں کلاؤڈ سروسز، مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹارگیٹنگ سسٹمز، بائیو میٹرک نگرانی اور ڈیٹا تجزیاتی پلیٹ فارمز شامل ہیں جنہیں براہ راست میدان جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ فلسطین کو فوجی ٹیکنالوجی کے لیے ایک منفرد تجربہ گاہ قرار دیتی ہے جہاں نئی جنگی ٹیکنالوجیز کو آزما کر عالمی منڈی میں متعارف کرایا جاتا ہے۔ پالانٹیر جیسے ادارے جنہیں امریکی سرمایہ دار پیٹر تھیل کی پشت پناہی حاصل ہے، ایسے اے آئی سسٹمز فراہم کر رہے ہیں جو فضائی حملوں کے دوران خودکار ہدف بندی میں اسرائیلی افواج کی مدد کرتے ہیں۔ نسل کشی کے اس خونی کھیل میں صرف ٹیکنالوجی کمپنیاں ہی نہیں بلکہ تعمیراتی، عسکری اور تعلیمی ادارے بھی پوری طرح شریک ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ کیٹر پلر، ہنڈئی اور وولوو جیسی کمپنیوں کی بھاری مشینری غزہ میں 70% عمارتوں اور 81% زرعی زمین کو ملبے میں بدل چکی ہے۔ وہ مشینیں جو کسی زمانے میں ترقی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، آج وہی فلسطینیوں کے گھر، اسکول، اسپتال، عبادت گاہیں اور روزگار کے وسائل نگل رہی ہیں۔ دوسری جانب ایلیٹ سسٹمز، اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز اور لاک ہیڈ مارٹن جیسے اسلحہ ساز ادارے اس جنگ سے بے تحاشا منافع کما رہے ہیں۔ خاص طور پر F-35 جیسے مہلک جنگی طیارے غزہ پر بمباری میں استعمال ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے دفاعی بجٹ میں 65% اضافے نے ان کمپنیوں کے منافع کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق MIT اور اسرائیلی جامعات جیسے تعلیمی ادارے اسرائیلی وزارت دفاع کے لیے جدید ہتھیاروں کی تحقیق میں مصروف ہیں اور ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے اور نسلی امتیاز کو علمی جواز اور قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی حالیہ مشاورتی رائے نے ان کارپوریٹ اداروں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایسے تمام اداروں کو فلسطین میں قبضے یا نسل کشی سے متعلق تمام سرگرمیوں سے فوری طور پر دستبردار ہونا چاہیے، ورنہ انہیں قانونی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔